بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ بہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان کی ساعتیں اور ان کی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ایک خاص جو بات ہے وہ ہے تراویح کی ہے۔ تراویح کے حوالے سے اس وقت جو ہے سعودی عرب کے حوالے سے مسلم امہ میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ 10 تراویح جو ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب کو جامعہ اسلامیہ باب العلوم سے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ در حقیقت جو مختلف رائے پائی جاتی ہیں تراویح کی تعداد کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ محترم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ جو تراویح ہیں ہماری، یہ مستند اس میں آراء کیا ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم آپ نے سوال فرمایا۔ تراویح کی تعداد کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، جو حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 286 طبع بیروت، اس میں موجود ہے یہ حدیث: ان عبداللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے، تو تراویح کی تعداد خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 ثابت ہے۔ البتہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابراہیم بن عثمان، کہ یہ ضعیف ہے، لیکن خود محدثین کا ایک قاعدہ ہے، اس کے مطابق یہ حدیث متواتر بن جاتی ہے۔ محدثین حضرات کا قاعدہ یہ ہے، جو انہوں نے مسلمہ طور پر یہ قاعدہ اور یہ اصول اپنی کتابوں میں لکھا، اور اس کے مطابق متعدد حدیثوں کو انہوں نے صرف صحیح نہیں بلکہ متواتر قرار دیا۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی حدیث کی سند میں راوی ضعیف آ جائے، لیکن اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر صحابہ کرام نے بھی عمل کیا، تابعین نے بھی عمل کیا، اور امت کے علماء اس کے اوپر عمل کر لیں، تو امت کے علماء کے اس تعامل کی وجہ سے اور تواتر کی وجہ سے وہ حدیث متواتر بن جاتی ہے۔ اور حدیث متواتر جب بن جائے تو پھر اس کے راویوں کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ 20 تراویح، اس پر پوری امت کا عمل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 20 تراویح باجماعت شروع ہوئی، تو اس وقت سے لے کر 2 سال پہلے تک خود حرمین شریفین میں بھی 20 تراویح ہوتی رہی۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث کے مضمون پر چونکہ عملی تواتر ہے، تعامل ہے، تو اس بنا پر یہ حدیث اس ایک راوی کی وجہ سے رد نہیں کی جا سکتی، متواتر شمار ہوگی۔ باقی تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح اپنی پوری زندگی میں
3 راتیں با جماعت پڑھائی، صحیح، لیکن وہ با جماعت رکعتیں کتنی تھیں؟ تو یہ ایک کتاب ہے، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، عبد الرحمن جزیری، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ہے۔ اس کی یہ پہلی جلد اور صفحہ نمبر 341۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی با جماعت رکعتیں 8 پڑھائیں، 3 وتر اور 8 رکعتیں تراویح کی وہ آپ نے با جماعت پڑھائیں، 23 کی رات کو، 25 کی رات کو اور 27 کی رات کو۔ یہ 8 تو ہوتی تھی با جماعت۔ اب باقی جو 12 رکعتیں تھیں وہ نبی علیہ السلام بھی اور صحابہ کرام بھی اپنے طور پر انفراداً ادا کر کے تو 20 تراویح پوری کرتے۔ اس میں لکھا فقد رب الشیخان انہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من جوف اللیل لیالی من رمضان وہی 3 متفرقہ لیلۃ الثالث والخامس والسابع والعشرین وصلی فی المسجد وصلی الناس بصلاتہ فیہا وکان یصلی بہم 8 رکعات وَيُكَمِّلُونَ بَاقِيَهَا فِي بُيُوتِهِمْ، کہ 3 راتوں میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو 8 رکعتیں با جماعت پڑھائیں اور باقی جو 12 رکعتیں تھیں وہ صحابہ کرام اپنے گھروں میں جا کر کامل کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تراویح نبی علیہ السلام نے انفراداً بھی 20 پڑھی اور پھر جو با جماعت پڑھائی وہ 8، لیکن 12 انفرادہ پڑھی گئیں، تو اس طریقے سے تراویح پھر بھی 20 رہی۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر تیسری رات پڑھانے کے بعد، پہلی رات آپ نے پڑھائی ثلث رات تک، دوسری رات پڑھائی نصف رات تک اور تیسری رات میں آپ نے پڑھائی شہری کے قریب تک، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہماری شہری فوت نہ ہو جائے۔ یہ 3 راتیں با جماعت تراویح کی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی رات صحابہ کرام منتظر رہے کہ نبی اسلام تشریف لائیں گے اور مسجد میں پڑھائیں گے با جماعت، لیکن آپ صبح تک مسجد میں تشریف نہیں لائے اور آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی عبادت کی۔ صبح کو پھر تشریف لائے تو آپ نے وجہ بتائی کہ آج رات میں کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اس لیے میں نہیں آیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اللہ کو یہ نماز اتنی پسند آئی کہ اس کی فرضیت کا خوف ہو گیا، اس لیے پھر میں نے چھوڑ دی با جماعت نماز اور باہر نہیں آیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی میں صحابہ کرام اجتماعی طور پر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ایسا نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی صورت قائم رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں بھی یہی صورتحال قائم رہی۔ تراویح 20 ہے، لیکن باقاعدہ ایک امام ہو اور اس کے اقتداء میں تراویح پڑھی جائے، یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ البتہ صحابہ کرام میں 2 قسم کے لوگ تھے، بعض وہ تھے کہ جن کو قرآن مجید یاد تھا، بعض وہ تھے کہ جن کو یاد نہیں تھا۔ تو جن کو یاد تھا وہ تو تراویح میں قرآن مجید پڑھتے، اور جن کو یاد نہیں تھا وہ ان کے پیچھے جا کر اقتداء کرتے اور ان کے ساتھ مل کر وہ بھی قرآن مجید پڑھ نہیں سکتے تھے تراویح میں، لیکن سنتے تھے، لیکن ایک امام کے پیچھے نہیں، بلکہ مسجد نبوی کے اندر متفرق جماعتیں ہوتی، کہیں ایک
صحابی نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے 2-3 مقتدی ہیں، کسی کے پیچھے 4-5 ہیں، کسی کے پیچھے اس سے زیادہ ہیں، اس طرح متفرق جماعتیں مسجد نبی کے اندر ہوتی رہیں، یہ سلسلہ جاری تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک رات مسجد نبی میں دیکھنے کے لیے گئے کہ تراویح کیسے ہو رہی ہے، تو انہوں نے جا کر جو دیکھا تو مسجد نبی کے اندر متفرق جماعتیں ہو رہی ہیں۔ یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہ آیا، ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جس صحابی کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے اس کے پیچھے مقتدی تھوڑے ہیں، اور جس کی آواز اچھی ہے اس کے پیچھے مقتدی زیادہ ہیں، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو مقصود بنانے کی بجائے آواز کو مقصود بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ فیصلہ فرمایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امام مقرر کیا جائے، ان کو امام مقرر کیا گیا۔ ابی بن کعب کا انتخاب اس لیے کہ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی بن کعب کے بارے میں اقرأکم ابی بن کعب، تمہیں زیادہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والا اور بڑا قاری وہ ابی بن کعب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ پر قرآن نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے قرآن کریم سن۔ اس سے ان کی خوشی سے آنسو نکل آئے کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا۔ تو ابی بن کعب کا اس لیے انتخاب ہوا اور ان کو تراویح کا امام مقرر کیا گیا۔ لیکن جیسے نبی علیہ السلام سے بعض جماعت رکعتیں 8 ثابت تھیں اور 3 وتر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابتدائی مرحلہ میں یہی حکم دیا کہ 8 رکعتیں اور 3 وتر یہ جماعت کے ساتھ پڑھائیں۔ چنانچہ اب ابی بن کعب اکیلے امام ہیں اور باقی سارے صحابہ کرام ان کے پیچھے اقتداء کر کے تراویح پڑھتے ہیں، لیکن وہی 8 رکعت اور 3 وتر با جماعت، اور باقی رکعتیں وہ انفراداً پڑھتے۔ تراویح پھر بھی 20 ہی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات انہوں نے دیکھا صحابہ کرام کو کہ ایک امام ہے اور باقی سارے کے سارے ایک امام کے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں۔ اب کہاں تو وہ متفرق جماعتیں تھیں اور کہاں ایک امام اور اس کے پیچھے سارے اقتداء کر رہے ہیں۔ یہ منظر اتنا پسند آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 کی 20 تراویح بعد جماعت کر دی۔ اس وقت سے پھر مسجد نبی میں با جماعت 20 تراویح شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پورا ختم کرنا تراویح کے اندر، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ جاری کیا۔ اب اگرچہ 20 تراویح با جماعت اور پھر پورا قرآن کریم کا ختم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے چونکہ فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ خلفاء راشدین کی سنت وہ بھی میری سنت کی طرح تم پر لازم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ تراویح با جماعت کا یہ جو حکم ہے یہ صرف خلفاء راشدین کا طریقہ نہیں، بلکہ طریقہ تو ان کے ذریعے سے جاری ہوا، لیکن اس پر سنت ہونے کی مہر نبی پاک کی لگی ہوئی ہے۔
کہ نبی پاک نے اس کو خود فرمایا کہ خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے وہ تمہارے لیے لازم ہے اور میری سنت کی طرح لازم ہے، اور وہ بھی سنت ہی ہے۔ اب جب یہ 20 تراویح با جماعت شروع ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس کے بعد پھر ہمیشہ 20 تراویح ہی ہوتی رہی ہے، اور کسی ایک رات میں بھی 20 تراویح سے کم تراویح نہیں پڑھی گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب 20 تراویح با جماعت کی تو کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے تراویح اسی طریقے سے پڑھتے رہے۔ یہی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے کچھ دیگر کتابیں حدیث کی وہ دیکھ کر میں نے 20 تراویح کے ائمہ تلاش کیے کہ 20 تراویح پڑھانے والے ائمہ وہ کون کون ہیں، تو متعدد ائمہ حدیث کی کتابوں میں ملے جو 20 تراویح پڑھاتے تھے۔ چنانچہ ائمہ تراویح کو دیکھا جائے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 20 تراویح با جماعت پڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کے امام تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، لیکن وفات والے سال نبی علیہ السلام اور جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا، پہلے 1 دفعہ ہوتا تھا، وفات والے سال 2 مرتبہ ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری سال جو 2 دفعہ دور کیا گیا تو جبریل امین نبی السلام کے دور میں یہ بھی شامل تھے۔ یہ تراویح کے امام ہیں، یہ بھی 20 پڑھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں قاری شتیر بن شکل، یہ تراویح کے امام اور 20 تراویح پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ابن ابی ملیکہ، حارث، ابو البختری، عبد الرحمن بن الاسود، علی بن ربیعہ، سعید بن جبیر اور سعید بن ابی الحسن، عمران عبدی، ابو بجلز، زرارہ بن ابی اوفا، سوید بن غفلہ، یہ ہیں تراویح کے ائمہ۔ اور یہ کتنی پڑھاتے تھے؟ حدیث کی کتابوں میں وضاحت موجود ہے کہ یہ 20 پڑھاتے تھے۔ یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 2 اور صفحہ 285، باب نمبر 227۔ اس کے اندر عنوان قائم کیا کم یصلی فی رمضان من رکعات، ماہ رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں انہوں نے متعدد حدیثیں یہاں پر نقل کی۔ شتیر بن شکل کے بارے میں ہے انہو کان یصلی فی رمضان 20 رکعتان، 20 عربی میں 20 کو کہتے ہیں، 20 رکعتیں اور وتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ ماہ رمضان میں 20 رکعتیں پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتان۔ اسی طرح ابن ابی ملیکہ کے بارے میں ہے نافع بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعتان، کہ یہ ہمیں ماہ رمضان میں 20 رکعتیں پڑھاتے۔ ایسے ہی حسن عبد العزیز بن رفیع یہ کہتے ہیں کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتاً ویوترون بثلاث، کہ ابی بن کعب لوگوں کو، اس وقت لوگ تھے صحابہ کرام اور کبار تابعین، ان کو یہ پڑھاتے تھے ماہ رمضان میں مدینے کے اندر 20 رکعتیں اور وتر پڑھاتے 3۔ حارث قاری ہیں،
انہ کان یؤم الناس فی رمضان باللیل، رات کے وقت ماہ رمضان میں یہ لوگوں کو امامت کراتے اور کتنی رکعتیں پڑھاتے؟ ب20 رکعہ ویوترون بصلاۃ۔ ابو البختری کے بارے میں ہے انہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان ویوتر بصلاۃ۔ ابو البختری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یہ 5 تراویح پڑھاتے تھے رمضان میں اور وتر پڑھتے تھے 3۔ اب یہ جو 5 تراویح ہیں، ایک تراویح ہوتا ہے 4 رکعتوں کا، تو 5 تراویح یہ 20 رکعتیں ہوئیں۔ عبد الرحمن بن الاسود کے بارے میں ہے کہ یہ رمضان میں ہمیں پڑھاتے تھے کتنی؟ 40 رکعتیں، 40 رکعتیں۔ اب یہ 40 رکعتیں کیسی ہیں اس کی آگے جا کر میں تشریح کروں گا۔ ان میں 4 رکعتیں فرض ہیں، 20 تراویح ہیں اور 16 رکعتیں ہیں جو وقفے میں پڑھی جاتی تھیں، تو اس طرح 40 ہو جاتی ہیں۔ عطا بن ابی رباح یہ مکہ کے بہت بڑے مفتی تھے، وہ کہتے ہیں ادرکت الناس وہم یصلون 23 رکعۃ بالوتر، میں نے لوگوں کو پایا۔ اب اس وقت لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام اور کبار تابعین، ان کو میں نے پایا یہ مکہ میں مسجد حرام کی تراویح کہ وہ نماز پڑھتے ہیں 23 رکعتیں وتر سمیت۔ اب وتر سمیت کا مطلب یہ ہے کہ 20 رکعتیں تراویح اور 3 اس کے اندر وتر ہو گئے۔ داود بن قیس یہ کہتے ہیں ادرکت الناس بالمدینہ فی زمان عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ میں میں نے لوگوں کو پایا یصلون 36 رکعۃ ویوترون بثلاث، کہ وہ 36 رکعتیں پڑھتے ہیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں۔ اب یہ 36 رکعتوں کی حقیقت سمجھ لیں کہ مکہ میں تراویح پڑھی جاتی تھیں 20۔ اب ہمارے ہاں تو چونکہ اب کمزوری کا زمانہ آ گیا، صحتیں بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، تو ہم تو 4 تراویح جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد مختصر سی دعا پڑھی، پھر اگلی 4 تراویح شروع ہو گئیں، ترویہ شروع ہو گیا۔ لیکن مکہ میں تراویح ایسی ہوتی تھی کہ پہلے وہ 4 رکعتیں پڑھتے اور وہ 4 رکعتیں بھی لمبی ہوتی تھیں، اس کے بعد پھر 4 رکعتوں کے بعد وقفہ کرتے، کیونکہ وہ 4 رکعتیں لمبی پڑھیں تو اس کے بعد انہوں نے پھر وقفہ کیا۔ اب اس وقفے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ مکہ والے اس وقفے کے اندر طواف کرتے اور طواف کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو پہلی 4 رکعتیں، اس کے بعد وقفہ، طواف اور 2 رکعتیں، پھر 4 تراویح، پھر وقفہ، اس میں بھی طواف اور 2 رکعتیں، پھر تیسرا ترویہ، اس کے بعد پھر وقفہ، اس میں طواف اور 2 رکعتیں، پھر چوتھا ترویہ، اس کے بعد وقفہ ہوتا، اس میں پھر طواف اور 2 رکعتیں پڑھی جاتی، لیکن 5ویں ترویہ کے بعد پھر دعا ہوتی۔ تو گویا کہ یہ جو 4 وقفے تھے ان کے اندر مکہ والے 4 طواف کرتے اور ہر طواف کے ساتھ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ان کی وقفہ والی عبادت بن گئی 4 طواف اور 8 رکعتیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعتیں، تو 8 رکعتیں ہو گئیں۔ مکہ والے تو یہ عبادت کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ والے طواف تو کر نہیں سکتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ 8 رکعتیں وقفے والی، وہ جو طواف کے بعد پڑھتے تھے مکہ والے، وہ رکعتیں لیں، اور طواف کی جگہ 2 رکعتیں اور انہوں نے پڑھنی شروع کر دیں، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 16، 36 ہو گئی، یہ 16 ہو گئی، تو 20 تراویح اور 16 یہ کتنی ہو گئی؟ 36۔ یہ 36 اس طرح بن جاتی ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں۔ ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ تراویح 20 ہے،
دوسرا قول یہ ہے کہ 36 ہے، لیکن 36 والا یہ عنوان ہے، حقیقت کے لحاظ سے تراویح وہاں پر بھی 20 ہے، ورنہ 16 وہ وقفے کی رکعت ہے۔ اسی طرح ایک تراویح کے امام ہے علی ابن ربیہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ کان یصلی بہم فی رمضان 5 تربیحات و یوتر بصلاۃ، کہ یہ بھی ماہ رمضان میں 5 تربیح پڑھاتے اور وتر پڑھاتے 3۔ تو اس طریقے سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تراویح وہی ہوتی رہی ہے 20 اور با جماعت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو تراویح با جماعت شروع ہوئی 20 با جماعت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بقیہ خلافت میں بھی یہی طریقہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں بھی یہی طریقہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک اس کا بھی تذکرہ آیا، 20 تراویح ہوتی تھی با جماعت۔ پھر ائمہ حضرات کا دور آ گیا، ائمہ فقہا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر پورے دین کے مسائل وہ نے جمع کیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ان چاروں فقہ کے اندر بھی تراویح کی تعداد 20 ہی لکھی، 20 سے کم کا کوئی بھی قائل نہیں۔ تو 4 ائمہ اور ان کے اقتداء میں دین پر چلنے والے تمام علماء وہ 20 کے قائل ہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے 20 تراویح کا انکار کیا، تو 2 عالم، ایک عطیہ محمد سالم اور دوسرے محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ بعض لوگ مسجد حرام میں ایسا کرتے ہیں کہ 8 تراویح پڑھ کر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں یا تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں یا کوئی اور، لیکن 20 تراویح پوری نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ ان مساجد میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں ارد گرد کی دوسری مساجد میں 8 تراویح پڑھی جا رہی تھی تو وہاں جا کر وہ تراویح پڑھتے ہیں، تو 20 کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس خطرے کو محسوس کر کے ان دونوں نے اس پر کتابیں لکھی۔ یہ میرے سامنے عطیہ محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا رسالہ ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد النبی، 1000 صدی سے زیادہ عرصہ میں مسجد نبوی کی تراویح کی تاریخ، کہ ان 14 صدیوں میں مسجد نبوی کے اندر تراویح کیسے ہوتی رہی، تو انہوں نے اس کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تراویح ہوتی تھی 20 اور 3 وتر، جیسا کہ مصنف بن ابی شیبہ سے کتنی حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ اور پھر دوسری صدی کے اخیر میں اور تیسری صدی کے آغاز میں اس وقت 36 رکعتیں اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے، 36 رکعتیں اور 3 وتر پڑھے جاتے تھے۔ یہ تیسری صدی کے آغاز سے یہ طریقہ یہ دوسری صدی کا اخیر اور تیسری صدی کا شروع اور پھر تیسری صدی کے اخیر تک یہی طریقہ جاری رہا۔ پھر چوتھی اس میں اصل میں جو مالکی حضرات تھے تو حرمین شریفین کا کنٹرول ان کے پاس آ گیا، بدلتا رہا، تو مالکیوں نے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک قول تھا 36 رکعت کا، اس کے مطابق انہوں نے پھر تراویح شروع کر دی۔ اب آگے پھر 4تھی، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں صدی، اس کے اندر پھر وہی پہلے والا طریقہ آ گیا
20 تراوی اور 3 وتر۔ پھر 8ویں صدی اور 9ویں 10ویں، اس کے اندر بھی وہی طریقہ 36 والا آ گیا، لیکن طریقہ تھوڑا سا بدل دیا کہ پہلے 36 رکعتیں اکٹھی ہوتی تھی، تراوی بھی اور وقفے والی بھی، لیکن اب انہوں نے 8ویں صدی اور 9ویں صدی اور 10ویں صدی اس میں رکھی تو 36 رکعتیں، لیکن طریقہ بدل دیا کہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے رات کے شروع میں، اور باقی 16 رکعتیں وہ پڑھتے تھے پھر اخیر میں، رات کے اخیر میں۔ یہ طریقہ تھوڑا سا بدل دیا تاکہ 20 الگ رہیں اور 16 الگ رہیں۔ یہ طریقہ جاری رہا 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی میں۔ اب 11ویں صدی آئی تو 11ویں صدی اور 5ویں صدی 12ویں صدی، اس کے اندر بھی یہی طریقہ جاری رہا، 20 پہلے اور پھر رات کے اخیر میں 16 رکعتیں، حتیٰ کہ پھر 13ویں صدی کے اندر بھی یہی طریقہ جاری رہا۔ اب آ گئی 14ویں صدی، تو 14ویں صدی میں شروع میں یہی طریقہ جاری رہا، اور 1344 ہجری 14ویں صدی، اس میں سعودی حکومت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، تو اس میں انہوں نے طریقہ یہی رکھا کہ 20 تراوی، لیکن بعد میں تہجد کے وقت وہ پڑھا کرتے تھے پھر 10 رکعتیں، تو انہیں 16 کی بجائے 10 کر دی۔ حتیٰ کہ یہ کرونا والے سال سے پہلے تک مسجد نبوی کے اندر اسی طرح پڑھی جاتی تھی تراویح کہ 2 امام ہوتے تھے، ایک امام پہلے 10 رکعتیں پڑھا دیتا اور پھر دوسرا امام آتا 10 رکعتیں وہ پڑھاتا اور پھر 3 وتر بھی پڑھاتے۔ اس طریقے سے 20 اور 3 وتر یہ طریقہ جاری رہا، اور اس کے بعد رات کے اخیر میں پھر تہجد پڑھی جاتی تھی، تو یہ طریقہ اس وقت تک جاری رہا۔ اور پھر یہ ساری تاریخ لکھنے کے بعد صفحہ 111 پر جا کر اپنے یہ وقت کے ائمہ تراویح اور ان کے تراویح پڑھانے کا طریقہ یہ پھر لکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں صفحہ 110 اور 111 پر کہ ہمارے ہاں مسجد نبوی میں مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد اور عشاء کی نماز شروع ہونے تک 2 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، اور جب 2 گھنٹے پورے ہو گئے تو اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے عشاء کی، اور اذان کے بعد 10 منٹ وقفہ ہوتا ہے۔ 10 منٹ وقفہ کرنے کے بعد پھر شیخ عبدالعزیز یہ آتے ہیں اور وہ فرض پڑھاتے ہیں، اور فرضوں کے پڑھانے کا دورانیہ 15 منٹ، اور اس کے بعد سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی شیخ عبدالعزیز تراویح شروع کرتے ہیں، تو یہ آدھ گھنٹے میں آدھا پارہ اور 10 رکعتیں پڑھاتے ہیں۔ آدھ گھنٹے میں آدھا پارہ اور 10 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ پھر 10 رکعتیں پڑھا کر پیچھے آ گئے، ایک دوسرے قاری فضیلت الشیخ عبدالمجید پھر وہ آ جاتے ہیں، 10 رکعتیں وہ پڑھاتے ہیں، اور وہ بھی آدھے گھنٹے میں آدھا پارہ اور 10 رکعتیں۔ اس طریقے سے 20 تراویح ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہ 3 وتر پڑھاتے۔ تو اپنے وقت کی یہ تراویح اور اس کے ائمہ ان کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر آگے جا کر صفحہ 151 پر انہوں نے بڑا ایک سوال اٹھایا، کہتے ہیں کہ جو 20 تراویح کا انکار کرتے ہیں تو وہ کوئی ایک رات بتا دیں کہ جس میں 20 تراویح سے کم تراویح پڑھی گئی ہو مسجد نبوی میں، کوئی ایک رات بتا دیں، کوئی ایک امام بتا دیں کہ جس نے مسجد نبوی میں 20 تراویح سے کم تراویح پڑھائی ہو۔
تو 20 تراویح سے اوپر تو گئے ہیں 36 تک، لیکن 20 سے کم تراویح کسی سے بھی ثابت نہیں۔ اور یہی طریقہ تھا مسجد حرام میں۔ یہ ہے تراویح کی تاریخ۔ اور دوسرا رسالہ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، الہدی النبی الصحیح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح میں صحیح طریقہ کیا تھا۔ تو اس میں وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں، یہ چونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں جامعہ ام القریٰ، اس میں جو شعبہ ہے کلیت الشرعیہ، اس میں یہ پروفیسر تھے، استاد تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں 20 سال سے مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہوں۔ صفحہ 73 سے 77 تک انہوں نے یہی بات لکھی، اور میں ہر سال مسجد حرام میں تراویح ادا کرتا ہوں، جس میں پورے عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوتے ہیں، اور مسجد حرام میں 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے، اور کبھی بھی کسی عالم نے بھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ تو اس طرح 20 تراویح مسجد حرام میں بھی ہوتی رہی اور مسجد نبی کے اندر بھی ہوتی رہی۔ تو نبی علیہ السلام سے لے کر کرونا والے سال سے پہلے تک گویا کہ تراویح 20 ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا طریقہ کار کچھ بدلتا رہا۔ یہ ہے اس کا تاریخی تسلسل اور حدیث کی روشنی میں اس کی تحقیق۔ صحیح ہے سر، یہ تو بڑا اپنے سیر حاصل گفتگو ہو گئی، اور اس میں میرے خیال میں کوئی بھی جو ہے کونا پوشیدہ نہیں رہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ 20 تراویح ہیں۔ البتہ ایک بات درمیان میں وہ پہلے میں نے کہہ تو دی، لیکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حکم دیا تھا 11 رکعت با جماعت کا، جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھیں، لیکن بعد میں 20 کی 20 اور 3 وتر با جماعت کر دی ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال میرا بھی آتا ہے، ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد وتر پڑھتے ہیں لاسٹ میں۔ جی، ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح پڑھی، پھر وتر پڑھ لی، باقی گھر جا کر پڑھے، تو پھر وتر کے بعد تراویح پڑھی؟ ہاں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں، اچھا اب یہ بتائیں، جو اس وقت ہمارا ایشو ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے اب 10 تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، حالانکہ کرونا کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تمام پابندیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں، اس کے باوجود 10 تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، جس سے امت مسلمہ میں تشویش پائی جا رہی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ واقعی اس بارے میں پورے عالم اسلام کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، اس لیے کہ مسجد نبی میں کبھی بھی 20 تراویح سے کم تراویح نہیں ہوئی تھی۔ تو پچھلے سال تو اس لیے گوارہ کر لیا گیا کہ چلو کرونا والی ایک مجبوری ہے، لیکن اب پابندیاں اٹھا لی گئیں، اس کے باوجود پھر بھی 10 پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 تراویح سرے سے ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ تو یہاں پر اختلاف چلتا تھا 8 کا اور 20 کا، لیکن 10 کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں تھا، اس لیے یہ 10 سرے سے تراویح ہے ہی نہیں۔ تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ اس دفعہ مسجد نبی میں اور اگر مسجد حرام میں بھی ایسا ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ تراویح نہیں پڑھی جا رہی، تراویح نہیں پڑھی جا رہی، اس لیے کہ تراویح یا 20 ہے یا پھر بعض لوگ 8 پڑھنے والے ہیں، یہ 10 کا تو کوئی بھی قائل نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی محرومی ہے کہ مسجد نبی اور مسجد حرام جو ہمارے لیے بہت ہی مقدس مقامات ہیں، وہاں تو دین کا نمونہ ہمارے سامنے صحیح آنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر اس سال یوں سمجھو کہ تراویح ہو ہی نہیں گئی۔ صحیح، تو اس حوالے سے ہمیں مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب رہی یہ بات کہ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں، تو ہم ان کے اوپر بد نیتی کا الزام لگانے کی بجائے ایک ان کو علمی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کیا علمی غلط فہمی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا
کہ تہجد اور تراویح یہ ایک نماز ہے، اس لیے اب انہوں نے تہجد کی جو 10 رکعتیں ہوتی تھیں بعد میں وہ خود تو پڑھاتے تھے، اب انہوں نے تراویح کی جگہ وہی شروع کر دی اس بنیاد پر کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے۔ حالانکہ اگر تحقیق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تراویح تہجد یہ ایک نماز نہیں بلکہ یہ جدا جدا نمازیں ہیں، اور کئی ان کے اندر فرق ہے۔ شریعت کے ماخذ قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 ماخذ ہیں۔ تو تہجد یہ ثابت ہے قرآن کریم سے، جبکہ تراویح قرآن کریم سے ثابت نہیں، وہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ خود نبی صاحب نے حدیث پاک کے اندر فرمایا ان اللہ تعالی فرض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، کہ یہ ایک مہینہ ہے ماہ رمضان کا جس میں اللہ تعالی نے تم پر روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے قیام کی سنت جاری کی، سنن تو تہجد کا اور قرآن کریم سے تہجد ثابت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ یا ایھا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّیْلَ، تو تہجد قرآن کریم سے ثابت، تراویح قرآن کریم سے ثابت نہیں، وہ ثابت ہے حدیث پاک سے، تو دونوں ماخذ کے لحاظ سے بھی جدا جدا ہو گئے۔ اسی طریقے سے تہجد کی فرضیت، تہجد پہلے فرض تھی اور یہ فرضیت نازل ہوئی مکہ میں، جبکہ روزوں کا اور تراویح کا حکم یہ نازل ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، تو دونوں کے مشروعیت کی جگہ بھی جدا جدا۔ پھر اسی طریقے سے تہجد پہلے فرض تھی نبی اسلام پر بھی اور امت پر بھی، لیکن سورۃ مزمل کے اخیر والے حصے کے ساتھ وہ فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن تراویح تو ایک رات بھی فرض نہیں ہوئی، یہ بھی ان کے درمیان فرق ہے۔ اور ایسے ہی تراویح سنت موقدہ ہے، جبکہ تہجد یہ سنت موقدہ نہیں۔ پھر تراویح تو ایسی نماز ہے جو رمضان کے ساتھ مختص ہے، چاند نظر آئے رمضان کا تو تراویح ہوتی ہے، نظر نہ آئے تو تراویح نہیں ہوتی، لیکن تہجد تو پڑھنی ہے، پوری زندگی کے لیے تہجد تو چاند نظر آئے یا نہ آئے تہجد پڑھنی ہے، تو تہجد الگ ہے اور تراویح وہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کی رکعات وہ ہیں 20، جبکہ تہجد کی رکعات 20 نہیں، وہ 2 سے لے کر 10 تک یا ایک قول کے مطابق 12 تک، وہ 20 نہیں ہے۔ پھر تراویح شاعر اسلام میں سے ہے، تہجد شاعر اسلام میں سے نہیں۔ پھر دیکھیے وقت بھی ان کا جدا جدا ہے، تراویح کا وقت وہ شروع ہو جاتا ہے نماز عشاء کے بعد، اور تہجد کا وقت ہے نصف رات کے بعد، تو وقت بھی جدا جدا، اور وقت کے جدا جدا ہونے سے نمازیں جدا جدا بنتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ان کے وقت جدا جدا ہیں، 5 وقت ہیں تو نمازیں 5 ہوئیں، تو ان کے وقت بھی اسی طریقے سے جدا جدا ہیں، نام بھی جدا جدا۔ حدیث کی کتابوں میں تراویح کے لیے ہے قیام رمضان اور تہجد کے لیے ہے قیام اللیل یا صلاۃ اللیل، تو ان کے نام بھی جدا جدا ہیں۔ اور اسی طریقے سے محدثین حضرات نے اپنی حدیث کی کتابوں میں باب بھی علیحدہ علیحدہ قائم کیے، تہجد کے لیے عنوان علیحدہ، تراویح کے لیے عنوان علیحدہ۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر تہجد کے لیے عنوان ہے فضل و قیام اللیل، اور تراویح کے لیے ہے فضل و من قام رمضان، تو 2 باب جدا جدا قائم کیے۔ صحیح مسلم میں تہجد کے لیے ہے باب و صلاۃ اللیل، اور تراویح کے لیے ہے باب الترغیب فی قیام رمضان، تو باب الگ الگ قائم کیے، عنوان بھی جدا جدا۔ سنن ابی داود میں تہجد کے لیے ہے باب فی صلاۃ اللیل، اور
تراوی کے لیے ہے باب قیام شہر رمضان۔ ترمذی شریف میں تہجد کے لیے باب فی فضل صلاۃ اللیل، اور تراوی کے لیے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ سنن نسائی اس میں تہجد کے لیے کتاب و قیام اللیل، اور تراوی کے لیے ثواب من قام رمضان و صام۔ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ اس میں تہجد کے لیے باب ما جاء فی قیام اللیل، اور تراوی کے لیے باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ موطا امام مالک میں تہجد کے لیے باب فی صلاۃ اللیل، اور تراوی کے لیے باب فی قیام رمضان۔ موطا امام محمد میں تہجد کے لیے باب صلاۃ اللیل، اور تراوی کے لیے الگ باب قیام شہر رمضان۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی تہجد کے لیے باب صلاۃ اللیل، اور تراوی کے لیے باب قیام شہر رمضان۔ ریاض الصالحین یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں تہجد کے لیے باب فضل قیام اللیل، اور تراوی کے لیے باب استحباب قیام رمضان۔ صحیح ابن حبان ان میں تہجد کے لیے عنوان ہے فصل قیام اللیل، اور تراوی کے لیے فصل فی التراوی۔ مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی تہجد کے لیے باب فی صلاۃ اللیل، اور تراوی کے لیے باب قیام رمضان۔ سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں بھی تہجد کے لیے باب فی قیام اللیل، تراوی کے لیے باب فی قیام شہر رمضان۔ اور بھی اسی طرح حدیث کی کتابیں ہیں، تو یہ الگ الگ باب قائم کرنا، الگ الگ عنوان قائم کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محدثین سمجھتے ہیں کہ یہ دو نمازیں جدا جدا ہیں، اور اگر ایک نماز ہے تو پھر ہر ایک کے لیے علیحدہ باب قائم کرنے کا کیا مطلب، علیحدہ علیحدہ عنوان قائم کرنے کا کیا مطلب۔ تو اس طریقے سے تراویح اور تہجد دو نمازیں جدا جدا ہیں۔ اور پھر عملاً بھی دیکھا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا عمل یہ لکھا کہ یہ خود تراویح پڑھاتے تھے، اور یہ تراویح کے اندر تو ایک ختم کرتے تھے ماہ رمضان میں، لیکن تہجد میں ہر تیسری رات ان کا ختم پورا ہوتا تھا۔ تو تراویح الگ پڑھتے ہیں اور تہجد الگ پڑھتے ہیں۔ اگر ایک ہی یہ نماز ہے تو پھر تراویح کے بعد تہجد الگ پڑھنے کا کیا مطلب؟ جب کہ سعودی عرب میں بھی یہ کرونا والے سال سے پہلے مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی پہلے تراویح ہوتی تھی، اور تراویح کے بعد پھر یہ 10 رکعتیں تہجد والی پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب ان کو غلط فہمی ہوئی کہ نہیں تراویح تہجد ایک نماز ہے، تو انہوں نے وہی تہجد والی 10 رکعتیں جو بعد میں پڑھا کرتے تھے، پہلے تراویح پڑھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اب وہی اٹھا کر تراویح کی جگہ لے آئے۔ تو یہ تہجد والی رکعتیں جو سال کے شروع میں پڑھی جا رہی ہیں، نہ یہ تراویح بنتی ہے نہ یہ تہجد بنتی ہے۔ تراویح ہو تو 20 رکعتیں ہیں، اور تہجد ہو تو پھر وہ نصف رات کے بعد ہوتی ہے۔ اب یہ جو 10 رکعتیں اٹھا کر یہ عشاء کے بعد شروع میں لے آئے، نہ یہ تراویح رہی اور نہ یہ تہجد رہی۔ تہجد اس لیے نہیں کہ تہجد کے وقت سے پہلے پڑھی جا رہی ہے، تہجد کا وقت ہے نصف رات کے بعد، اور تراویح اس لیے نہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، یہ 20 نہیں ہے، تو نہ یہ تراویح ہے نہ یہ تہجد۔ بالکل صحیح۔ تو اب کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اس کو اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہمارے پورے عالم اسلام میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک دین کے اندر میں کیا کہوں تبدیلی ہو رہی ہے، اور کہاں سے؟ مسجد نبوی سے اور مسجد حرام سے۔ جہاں سے دین کی ابتدا ہوئی تھی اب وہاں سے تبدیلی شروع ہو گئی۔ اس لیے پورے عالم اسلام میں اس بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تو اس میں چاہیے یہ کہ ہمارے علماء بھی اور تعلیم یافتہ حضرات پڑھے لکھے یہ سفارت خانے کے ذریعے سعودی عرب تک اپنا احتجاج مراسلات کے ذریعے سے پہنچائے۔
کہ سعودی حکومت پورے عالم اسلام میں پائے جانے والی تشویش کو دور کرے، ورنہ ہوگا یہ کہ پوری دنیا میں سعودی عرب کے بارے میں ایک نفرت کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور پیدا ہو رہی ہے۔ اور جو اقدامات پہلے ہی یہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، ان کی وجہ سے نفرت پہلے بھی کچھ پائی جاتی ہے۔ اب یہ دین کے لحاظ سے جب یہ تبدیلیاں شروع کریں گے تو نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ صحیح ہو جی ناظرین، آپ نے سنا یہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی حضرت علامہ مولانا منیر احمد منور صاحب نے، کہ تراویح کی جو حقائق تھے، جو حقیقت تھی وہ بتائی، اور پھر اس وقت جو سعودی عرب میں پریکٹس جاری ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ تراویح جو ثابت ہے تو 8 یا 20 ثابت ہیں، 10 کا کہیں پر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک نئی جو ہے چیز شامل کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے مسلم امہ جو ہے وہ پاکستانی ہو یا پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، وہ اپنے اپنے مراسلات کے ذریعے سے، اپنی حکومتوں کے ذریعے سے، سفارت خانے کے ذریعے سے سعودی حکومت کو یہ باور کرایا جائے کہ تراویح جو ہے وہ 20 کرایا جائیں، تاکہ مسلم امہ جو ہے، جو بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت وہاں سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ ماہ رمضان کی برکات سے مکمل طور پر مستفید ہو سکے۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔